آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، دوسرا باب۔ لوگ اگر تاریخ سے سبق لیں تو وہ ماضی کی غلطیوں کو حال میں دہرانے سے بچ جائیں۔ سب ہیڈنگ: فطرت پر۔ قبیلہ قریش کے 2 خاندانوں میں خون بہانے کا واقعہ ہوا۔ ابو سفیان نے ان کے بڑوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو یا جو اس سے بھی بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا، کیا کوئی چیز ہے جو اس سے بہتر بھی ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اس سے بہتر چیز معافی ہے۔ پس لوگ اٹھے اور آپس میں صلح کر لی۔ یہ واقعہ اس انسان کے مزاج کو بتاتا ہے جو اپنی فطرت پر قائم ہو۔ قدیم عرب کے لوگ اس فطرت پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثریت نے بھرپور طور پر اسلام کو قبول کر لیا، اور جب ایک بار اسلام کو قبول کر لیا تو پھر اس سے انحراف کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ جو آدمی اپنی فطرت پر قائم ہو وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی سیدھی اور صحیح بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو مان لیتا ہے۔ وہ ان نفسیاتی پیچیدگیوں سے خالی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سچائی کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فطرت پر قائم رہنے والا آدمی ضد، انتقام، انانیت، بے اعتراضی جیسے جذبات سے خالی ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیع القلب اور وسیع الظرف انسان ہوتا ہے۔ وہ دوہرے انداز سے سوچتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ وہ فطرت اور بدگمانی کے تحت فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جو فیصلہ کرتا ہے خالی الذہن ہو کر کرتا ہے۔ وہ اس بیماری سے خالی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لے اور پھر کسی حال میں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے انسان کے شر سے بچنے کی واحد تدبیر اعراض ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی زد میں آنے سے بچانا۔ فطرت پر قائم رہنا خدا کے نقشہ پر قائم رہنا ہے، اور جو آدمی فطرت پر قائم ہو اس کے کمال انسانیت کی منزل تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ سب ہیڈنگ: 2 کردار۔ بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اموی خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ کوئی تخت کا دعوے دار باقی نہ رہے۔ تاہم ان کا ایک نوجوان عبد الرحمن الداخل ان کی پکڑ سے بچ گیا۔ وہ دمشق سے بھاگ کر اسپین پہنچ گیا۔ وہاں اس نے بنو امیہ کی مشہور سلطنت قائم کی۔ بنو عباس کا دارالسلطنت بغداد تھا اور اسپین کی اموی حکومت کا دارالسلطنت قرطبہ۔ مذکورہ تاریخی پس منظر کی وجہ سے دونوں میں مسلسل رقابت رہتی تھی۔ فرانس اس سمندر پار اموی سلطنت کا پڑوسی تھا۔ بغداد نے یہ کیا کہ اس نے فرانس کے عیسائی حکمران کی خدمت میں قیمتی تحفے روانہ کیے اور اس کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ اسپین کی اموی حکومت کے خلاف کارروائی کر کے بغداد کے انتقامی جذبات کی تسکین کرے۔ دوسری طرف بغداد کی عباسی سلطنت کا پڑوسی قسطنطنیہ تھا۔ سابق رومی شہنشاہیت کا وارث قیصر اپنی سلطنت کا بڑا حصہ کھو کر اس وقت قسطنطنیہ میں اپنا مرکز قائم کیے ہوئے تھا۔ قیصر نے سوچا کہ بغداد جس طرح اسپین پر حملہ کر کے فرانس کے عیسائی حکمران کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح اگر میں بغداد کے خلاف مہم شروع کر دوں تو قرطبہ کی طرف سے مجھے مدد حاصل ہوگی۔ اس امید کے تحت قیصر قسطنطنیہ نے 209 میں اپنا ایک سفیر قرطبہ کے اموی حکمران عبد الرحمن الثانی کے پاس بھیجا۔ بظاہر عبد الرحمن الثانی کو قیصر کے سفیر کا زبردست خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کے دشمن کے خلاف چڑھائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس طرح وہ بغداد کے خلاف اپنے انتقامی جذبات کی تسکین حاصل کر سکتا تھا۔ مگر عبد الرحمن نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ قیصر کے سفیر نے عبد الرحمن الثانی سے کہا، اگر آپ قیصر سے دوستی کریں تو اس کے تعاون سے آپ اپنی آبائی سلطنت شام، عراق، عرب وغیرہ عباسیوں سے واپس لے سکتے ہیں۔ مگر عبد الرحمن الثانی نے
قسطنطنیہ کے سفیر کو رسمی باتیں کر کے لوٹا دیا۔ انتقامی جذبات کی تسکین کے لیے دشمن کے دشمن کو دوست بنانا ایک سطحی فعل ہے۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جو اس قسم کے جذبات سے اوپر اٹھ جائے، جو اصول کی بنا پر لوگوں سے معاملہ کرے، نہ کہ دوستی اور دشمنی کی بنا پر۔ سب ہیڈنگ: حالات کے نتیجے میں۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ جبری طور پر کسی سے طلاق لی جائے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبری طلاق طلاق نہیں ہے۔ یہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا۔ مدینے میں اس کا جو گورنر تھا، اس نے امام مالک کو ایسا فتویٰ دینے سے روکا، مگر امام مالک نہ مانے۔ اس کے بعد گورنر نے حکم دیا کہ امام مالک کو 90 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور ان کی پیٹھ ننگی کر کے اس پر 90 کوڑے مارے گئے۔ کوڑے کی مار سے اگرچہ امام مالک کی پیٹھ خون آلودہ ہو گئی تھی، لیکن گورنر نے دیکھا کہ اب بھی امام مالک کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جائے اور چہرے پر سیاہی لگا کر مدینے کے راستوں میں گھمایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اونٹ پر بٹھا کر ان کو مدینے کے راستوں میں گھمایا گیا۔ امام مالک کا حال یہ تھا کہ اس وقت بھی وہ کہتے جاتے تھے، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں مالک بن انس ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق کچھ نہیں ہے۔ ایک خالص غیر سیاسی فتوے پر وقت کے سیاسی حاکم نے اتنا شدید رد عمل کیوں ظاہر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ اگرچہ بذات خود غیر سیاسی تھا، مگر وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے اس کے اندر سیاسی اہمیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عملاً نسلی بادشاہت چل پڑی تھی، تاہم اسلام کے اثر سے حکمراں اس کو بھی ضروری سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں اور عوام کو یہ تاثر دیں کہ وہ عوامی رائے سے خلیفہ نہیں بنے محض شاہی خاندانوں سے تعلق کی وجہ سے، مگر عوام ان حکمرانوں کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ خلفاء جبری طور پر لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ اس پس منظر میں امام مالک کا فتویٰ بہت معنی خیز تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جبری طلاق جس طرح بے اعتبار ہے، اسی طرح جبری بیعت بھی بے اعتبار ہے۔ گورنر کو اندیشہ ہوا کہ امام مالک کے فتوے کی وجہ سے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی نگاہ میں غیر معتبر نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے ان کا اتنا سخت نوٹس لیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک خاص غیر سیاسی مسئلہ بھی مخصوص حالات کے نتیجے میں سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں مشرک بادشاہوں کا دعوت توحید کے خلاف شدید رد عمل بھی اس قسم کے حالات کا نتیجہ تھا۔ سب ہیڈنگ: تعصب کی حد۔ جار اللہ مخشری ایک معتزلی عالم تھے۔ معتزلہ سے عام مسلمانوں کا اختلاف اتنا بڑھا کہ وہ ان کی کتابوں کے دشمن ہو گئے۔ فرقہ معتزلہ میں کثرت سے علماء تھے اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کتابیں لکھیں، مگر ان کی تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ زمخشری کا ہے۔ زمخشری اگرچہ معروف معتزلی تھا، تاہم اس کی 2 کتابیں المفصل نحو اور الکشاف تفسیر قرآن آج بھی موجود ہیں اور علماء کے اہل سنت کے درمیان بالدستور مقبول ہیں اور علمی مرجع کے طور پر کام دیتی ہیں۔ اسی طرح ابن منظور ایک شیعہ تھا۔ شیعی گروہ اور اہل سنت کے درمیان 1000 سال سے زبردست اختلافات موجود ہیں، آج تک ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شیعہ علماء کی کتابیں صرف شیعہ فرقہ کے درمیان رائج ہیں۔ سنی علماء ان کو دیکھتے ہیں
تو تردید کے لیے نہ کہ استفادہ کے لیے، مگر یہاں بھی بعض استثناء ہیں۔ مثلاً ابن منظور کی کتاب اللسان العرب لغت کو علماء اہل سنت کے درمیان خصوصی مقام حاصل ہے اور اہل علم عام طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمخشری کا اعتزال اور ابن منظور کی شیعت ان کی کتابوں کو علماء اہل سنت کے درمیان مقبول بنانے میں حارج نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بعض اہم موضوعات پر ایسی قیمتی کتابیں لکھیں جن کے مثل اس خاص موضوع پر کوئی دوسری کتاب موجود نہ تھی۔ ان کی مقبولیت ان کے امتیازی عمل کی قیمت ہے۔ بعض آدمی کا کام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اعتقادی اختلافات ان کو قبول کرنے میں حارج نہیں ہوتے۔ زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں کو صرف تعصب کا لفظ معلوم ہو، انہیں ایک اور حقیقت کی خبر نہیں، وہ یہ کہ تعصب کے عمل کی بھی ایک حد ہے۔ ایک حد کے بعد تعصب غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ یہ حد ہے امتیاز۔ اگر آپ اپنی کارکردگی کو عام معیار سے بڑھا کر امتیاز کے درجے میں پہنچا دیں تو تعصب کی دیواریں اپنے آپ گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا دشمن بھی آپ کا اتنا ہی قدردان بن جاتا ہے جتنا کہ آپ کا دوست۔ سب ہیڈنگ: حکومتی منصب۔ سفیان بن سعید بن مسروق الشورى 97 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 121 ہجری میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتابوں میں الجامع الکبیر اور الجامع الصغیر بہت مشہور ہیں۔ المسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں القعطہ بن حکیم کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ المہدی کے پاس تھا۔ اس وقت سفیان الشورى وہاں لائے گئے۔ جب وہ آئے تو خلیفہ کو انہوں نے عام انداز کا سلام کیا، دربار خلافت والسلام نہیں کیا۔ المہدی کا وزیر الربیع اس کے پاس تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ المہدی نے سفیان ثوری کو دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکتے، مگر اب تم ہمارے اختیار میں ہو۔ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ ہم تمہارے اوپر جو فیصلہ چاہے کریں؟ سفیان ثوری نے کہا، اگر تم میرے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ کرو گے تو قادر مطلق خدا تمہارے اوپر فیصلہ کر دے گا اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ وزیر ربیع نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اس جاہل کے لیے سزاوار ہے کہ وہ آپ سے اس طرح خطاب کرے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ المہدی نے ربیع سے کہا کہ چپ رہو، تمہارا برا ہو۔ وہ اور اس قسم کے لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں اور ان کو صحیح ثابت کر کے اپنے کو شکی بنا لیں۔ کاغذ لاؤ اور ان کے لیے لکھو کہ ان کو کوفہ کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ وزیر ربیع نے اس کو لکھ کر انہیں دے دیا۔ سفیان ثوری کاغذ لے کر باہر نکلے، اس کو دجلہ میں پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کو ہر شہر میں تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سفیان الشورى نے جب کوفہ کے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اس کے بعد خلیفہ نے کوفہ کے ایک اور عالم کو یہ عہدہ دے دیا۔ ان کا نام شریک بن عبداللہ بن الحارث النخعی تھا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو ایک عربی شاعر نے اس پر شعر کہا کہ سفیان بچ گئے اور اپنے دین کے ساتھ بھاگ گئے اور شریک درہم کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شریک النخعی الکوفی بھی سفیان ثوری کی طرح ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے متعلق صاحب تذکرہ الحفاظ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نہایت عادل تھے۔ ان کے عادل ہونے کا ایک واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ المنصور العباسی نے
ان کو 153 ہجری میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، مگر ان کے غیر مصالحانہ رویے کی وجہ سے اس نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد المہدی نے دوبارہ ان کو کوفے کا قاضی بنایا، مگر اس کے بعد موسیٰ الہادی کو دوبارہ انہیں معزول کرنا پڑا۔ اس حقیقت کے باوجود شاعر نے مذکورہ شعر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں تقویٰ کا ایک غلط معیار رائج ہو گیا، وہ یہ کہ جو شخص عہدہ قبول نہ کرے وہ متقی ہے، اور جو شخص عہدہ قبول کر لے وہ غیر متقی۔ حالانکہ اسلام میں اعمال کا مدار نیت پر ہے، نہ کہ محض ظاہر پر۔ یہ سراسر ایک اضافی چیز ہے کہ کس نے حکومتی عہدہ قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا۔ دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ عہدہ قبول کرنے کے بعد وہ اپنی نیت اور اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا رہا۔ اہل علم اور اہل خبر کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اس کی ایک انتہائی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ نے مصر کے مشرک بادشاہ کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ قائم فرمایا، مگر بعد کے زمانے میں علماء اسلام غیر ضروری طور پر حکومتی عہدوں کو برا سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ حضرت یوسف کے لیے خاص تھا، اب ہمارے لیے وہ جائز نہیں۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا عین جائز ہے، اور اس میں اسلام اور ملت کے لیے کثیر فائدہ ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور کسی بھی قسم کا دینوی مفاد مقصود نہ ہو۔ اسلام میں ساری اہمیت صرف نیت یا اسپرٹ کی ہے، بظاہر کی اہمیت تمام تر اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔